پھر جو ہے ابتدا کے اندر اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلا جو اعتکاف ہے وہ ہے واجب. دوسرے نمبر پر جو اعتکاف ہے وہ ہے مسنون اور سنت اعتکاف. اور جو تیسرے نمبر پر جو اعتکاف ہے وہ ہے مستحب اعتکاف. ابھی اس بات کو سمجھ لیں کہ واجب اعتکاف کیا ہے اور سنت اعتکاف کیا ہے اور مستحب اعتکاف کیا ہے. واجب اعتکاف اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی نے کسی چیز کی منت مانگی یا اس نے اس طرح کہا کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا. تو یہ اعتکاف واجب ہے. اگر اس کا یہ کام پورا ہو جاتا ہے جس کام کے لیے اس نے یہ منت مانگی تھی تو پھر اس پر یہ اعتکاف کرنا اور اعتکاف کے لیے بیٹھنا اس کے لیے واجب ہے. اور دوسرا جو اعتکاف ہے وہ ہے سنت اور جو عموماً جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. اور اب یعنی قریب تو 3 دن بعد آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اس آخری عشرے کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے تو اس اعتکاف کو مسنون اور سنت اعتکاف کے نام سے پکارا جاتا ہے. اور یہ صرف سنت ہی نہیں بلکہ سنت علی الکفایہ ہے. سنت علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے؟ سنت علی الکفایہ کا یہ مطلب ہے کہ اگر پورے علاقے کے اندر اگر 2-3 آدمی بھی علاقے کی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے تو اس پورے علاقے والوں سے گناہ ثابت ہو جائے گا. اگر پورے علاقے کے اندر کوئی آدمی بھی اعتکاف پر نہیں بیٹھا تو پورے علاقے والے گناہگار ہوں گے. تو یہ جو دوسرے نمبر کا جو اعتکاف تھا یہ اعتکاف سنت تھا. اور جو تیسرے نمبر پر جو اعتکاف ہے وہ ہے اعتکاف مستحب. اعتکاف مستحب کس کو کہا جاتا ہے؟ ابھی کوئی آدمی نماز کے لیے آتا ہے یا نماز جمعہ کے لیے آتا ہے یا ویسے ہی مسجد میں عبادت کے لیے آتا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے مسجد میں آتا ہے اور جو ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے. تو یہ اعتکاف مستحب ہے. اور یہ آدمی جس وقت تک مسجد میں ہوگا اگرچہ کوئی عبادت نہیں کرتا, اگرچہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا, اگرچہ نماز نہیں پڑھتا, اگرچہ نوافل نہیں پڑھتا, لیکن ثواب پھر بھی اس کا لکھا ہے. تو اعتکاف کی 3 اقسام ہیں. ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے نمبر کا اعتکاف ہے اعتکاف سنت, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ سے یعنی مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو وہاں پر اپنی زندگی کے آخری لمحات تک انہوں نے اعتکاف کیا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ غالباً 10 سال تک انہوں نے اعتکاف کیا اپنی زندگی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف ثابت ہے. اور صرف اسی طرح نہیں کہ اعتکاف 1 سال کیا دوسرے سال چھوڑ دیا, بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پر مواظبت اختیار کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس عبادت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مواظبت اختیار کر لے تو وہ اس عبادت کی عظمت اور شرافت بڑھ جاتی ہے. اور پھر اسی طرح
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ صرف اعتکاف یہ ایسی عبادت نہیں کہ صرف مردوں کے اوپر ہے، بلکہ عورتوں کے اوپر بھی یہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ ابھی اس بات کو سمجھ لیں کہ مردوں کے لیے اعتکاف کرنا کہاں جائز ہے اور عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا کہاں جائز ہے۔ تو جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے علماء کرام اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر وہ اعتکاف کریں گے، اور مسجد بھی ایسی کہ جس کے اندر جماعت ہوتی ہے، ایسی مسجد میں وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔